قنوت رکوع سے پہلے پڑھیں گے یا رکوع کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں تو اس لیے ان کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ۔ رکوع کے بعد بھی کرنے کا جواز موجود ہے۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور بعد میں پڑھنا جائز ہے، یہ دونوں حکم ثابت ہیں، یعنی اس میں وسعت ہے۔ ہم کیا لفظ استعمال نہیں کریں گے؟ اختلاف ہے، کیا کہیں گے؟ وسعت ہے، اگرچہ زیادہ تر رکوع کے بعد ہی آیا ہے۔ بخاری اور دوسرے لوگوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت پڑھا۔ آپ بنو امیہ کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھا یا بعد میں؟ انہوں نے کہا رکوع کے بعد کچھ مدت کے لیے پڑھا، یعنی کچھ مدت کے لیے وہ دعائے قنوت تھی، قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کب پڑھتے تھے اس کو؟ رکوع کے بعد۔ رکوع سے قبل کرنے کا بھی جواز ہے، رکوع سے پہلے۔ ابن نصر نے صحیح سند کے ساتھ قیام اللیل کے متعلق انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا شروع کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ رکعت کو پالیں۔ لمبی رکعت ہوگی تو کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ جوائن کر لیں گے جو بعد میں آ رہے ہیں۔ یعنی وہ جب وتر پڑھاتے تھے، کون کون؟ حضرت ابو بکر اور عمر، تو کب قنوت پڑھتے تھے؟ رکوع کے بعد۔ اور کس نے شروع کیا پہلے پڑھنا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ کیوں شروع کیا؟ تاکہ لوگ یہ رکعت پالیں، ان کو وتر مل جائے، یہ مقصد تھا۔ امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انس سے پوچھا گیا کہ قنوت رکوع کے بعد ہے یا قرات سے فارغ ہونے کے وقت؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ قرات سے فارغ ہونے کے وقت۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے۔ علقمہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ ابی بن کعب کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ تو ان ساری روایات کو ملا کر دیکھیں تو دونوں کاموں کا جواز ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت انس کا یہ قول ثابت ہے کہ ہم رکوع سے پہلے اور بعد میں قنوت پڑھتے تھے۔ حضرت انس ہی کہہ رہے ہیں کہ بعد اور پہلے دونوں طرح پڑھتے تھے۔ یہ تمام احادیث دونوں کاموں کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے اور اس کے بعد میں قنوت کرنا۔ اور ابن تیمیہ نے کہا، جیسا کہ مجموع الفتاوی میں ہے، کہ اہل حدیث کے فقہا جیسے کہ امام احمد وغیرہ دونوں کاموں کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی پہلے اور بعد میں دونوں، کیونکہ صحیح سنت میں دونوں عمل آئے ہیں۔ اگرچہ رکوع کے بعد قنوت کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ اس کی روایات زیادہ ہیں۔